بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کو بدلہ لینے کے خطرناک چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ تعاون اور استحکام کے راستے پر آگے بڑھنا چاہیے۔ بوسان میں ہونے والی ملاقات کے بعد چینی صدر کا کہنا تھا کہ چائنا کی معیشت سمندر کی طرح وسیع اور مضبوط ہے، جو ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا کبھی کسی ملک کو چیلنج کرنے یا اس کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اپنی ترقی اور کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ دیتا ہے۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ بات چیت محاذ آرائی سے بہتر ہے اور چائنا امریکہ تعلقات میں تجارت اور معیشت کو بنیادی ستون ہونا چاہیے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ اقتصادی اور تجارتی ٹیموں نے تفصیلی گفتگو کے بعد کئی امور پر اتفاق کیا ہے، جن میں غیر قانونی امیگریشن، ٹیلی کام فراڈ، مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال اور منی لانڈرنگ کے خلاف تعاون شامل ہے۔ جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ کی جانب سے چائنا پر عائد ٹیرف میں 10% کمی کے اعلان کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف مسلسل منفی پروپیگنڈے میں مصروف بھارتی میڈیا کی ایک اور جھوٹی مہم کا پردہ چاک ہو گیا۔ بھارتی حکومت اور گودی میڈیا نے اپنے ہی صدر کو جھوٹے بیانیے کا حصہ بنا کر شرمناک حد پار کر دی۔ بھارتی میڈیا نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کی خاتون پائلٹ شیوانگی سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا نے بھارتی صدر کے ساتھ شیوانگی سنگھ کی تصاویر نشر کر کے پاکستان کے نام پر من گھڑت بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کی، جبکہ وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران کسی بھی بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی 11 مئی 2025 کی پریس کانفرنس میں واضح کیا تھا کہ پاکستان کی تحویل میں کوئی بھارتی پائلٹ موجود نہیں اور تمام خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ بھارتی پروپیگنڈا مشینری دوستوں اپنی اندرونی اور عسکری ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مسلسل جھوٹ اور فریب کا سہارا لے رہی ہے۔ گودی اور بدبودار میڈیا اس سے قبل بھی متعدد بے بنیاد مضحکہ خیز اور جعلی رپورٹ شائع کر کے خود کو جگ ہنسائی کا نشانہ بنا چکا ہے، اور ویسے بھی ایسے میڈیا کے دوستوں کو عزت نہیں ہے، اور جس کی عزت نہیں ہے اس کی بے عزتی کہاں۔ صدر ٹرمپ نے فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے محکمہ جنگ کو ہدایت کی ہے کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی جانچ کا عمل فوراً شروع کیا جائے، تاکہ امریکہ اپنے حریف ممالک کے برابر کھڑا ہو سکے۔ دنیا میں دوستو امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ روس دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ چائنا آئندہ 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کسی بھی ملک سے پیچھے نہیں رہ سکتا اور قومی سلامتی کے لیے نیوکلیئر ٹیسٹنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک اپنے ایٹمی تجربات کر رہے ہیں، اس لیے امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دفاعی تیاریوں کو جدید بنائے۔ بھارت میں مودی حکومت کی فرقہ وارانہ پالیسیوں نے دوستو ایک بار پھر مسلم ثقافت اور ورثے پر حملے کو نمایاں کر دیا ہے۔ اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ نے لکھیم پور کھیری کے علاقے مصطفیٰ آباد کا نام تبدیل کر کے کبیر دھام رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے بقول کہ یہ فیصلہ مقامی ہندوؤں کے جذبات کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ماضی میں مسلمان حکمرانوں نے ایودھیا کا نام فیض آباد، پریاگ راج کا الہ آباد اور کبیر دھام کا مصطفیٰ آباد رکھا تھا۔ اب مودی حکومت ان تاریخی مقامات کو ہندو مذہب سے منسوب کرنے کی مہم جاری رکھے گی۔ ریاستی فنڈز اب قبرستانوں کی 4 دیواری کی تعمیر کی بجائے ہندو عقائد اور ورثے کی ترقی پر خرچ کیے جائیں گے۔ انڈین مبصرین کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی یہ مہم محض ناموں کی تبدیلی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ، شناخت اور تہذیب کو مٹانے کی منظم ایک سازش ہے۔
مودی حکومت کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اب عملی طور پر سب کو مٹاؤ ایک کا راج کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کو ریاستی سطح پر نفرت، انتقام اور فرقہ وارانہ تقسیم کا سب سے زیادہ سامنا ہے، جس سے دوستو بھارت کا سیکولر تشخص خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ثالثوں کی درخواست پر پاکستان افغان طالبان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ مذاکراتی عمل کو جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات استنبول میں ثالثوں کی موجودگی میں ہو رہے ہیں۔ استنبول میں گزشتہ مذاکرات 4 روز جاری رہے، تاہم طالبان کے غیر لچکدار رویے کے باعث مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ پاکستان نے دوستو ثالث کی درخواست پر افغان طالبان سے مذاکرات دوبارہ شروع کر کے امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان وفد نے استنبول میں اپنے قیام کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کالعدم TTP کو افغانستان میں تخریب کار تنظیم اور اس کی کارروائیوں کو غیر شرعی قرار دے۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان تخریب کاروں کے خلاف قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے ناکامی کا اعلان کرتے ہوئے تخریب کاروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ 4 دنوں کے مذاکرات میں افغان طالبان کے وفد نے پاکستان کے معقول اور جائز مطالبے یعنی قابل اعتبار اور فیصلہ کن کارروائی سے کئی بار اتفاق کیا۔ پاکستان کی طرف سے کافی اور ناقابل تردید شواہد فراہم کیے گئے جو افغان طالبان اور میزبانوں نے تسلیم بھی کیے، مگر افسوسناک طور پر افغان فریق نے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی، بلکہ کابل میں فون کرتے رہے اور وہاں سے اجازتیں مانگتے رہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ افغان فریق بنیادی مسئلے سے ہٹتے رہے اور گفتگو کے آغاز کی اصل وجہ سے رخ موڑتے رہے۔ کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کی بجائے افغان طالبان نے الزام تراشی، توجہ ہٹانے اور بہانے بازی کا سہارا لیا، لہٰذا مذاکرات کسی قابل عمل حل تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکام ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی کہنا تھا کہ کابل کے ساتھ یعنی افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہونے والا ہی تھا، مگر مذاکرات کے دوران افغان نمائندے کابل سے رابطے کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ کابل سے ہدایات موصول ہونے کے بعد مذاکرات کار 4 یا 5 بار معاہدے سے اتفاق کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جب بھی ہم کسی معاہدے کے قریب پہنچتے تھے، خواہ پچھلے 4 دنوں میں یا پچھلے ہفتے میں ہی کیوں نہ ہو، اور مذاکرات کاروں نے کابل کو رپورٹ کیا تو مداخلت ہوئی اور معاہدہ واپس لے لیا گیا۔ مصنوعی ذہانت سے لاحق بڑے پیمانے پر تباہی کے خطرات کے پیش نظر ٹیکنالوجی کمپنیوں کے مالکان ایسی جائیدادوں کی خریداری میں مصروف ہو گئے ہیں جن کے ساتھ باقاعدہ تہہ خانے یا مشکل صورتحال میں پناہ لینے کی غرض سے بنائی گئی جگہ ہیں۔ ان میں فیس بک کے بانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو امریکی ریاست ہوائی میں اپنے 1400 ایکڑ رقبے پر پھیلے تہہ خانے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس تہہ خانے میں ایک پناہ گاہ بھی ہے جو بجلی کی رسد اور خوراک کی فراہمی کے معاملے میں خود کفیل ہوگی۔ لوگ اسے بنکر قرار دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ٹیکنالوجی کمپنیوں کے مالکان بھی ایسی زمینوں کی خریداری میں مصروف ہیں جن کے ساتھ باقاعدہ تہہ خانے یا مشکل صورتحال میں پناہ لینے کی غرض سے بنائی گئی بنکر نما جگہ ہیں۔ اب دوستو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ امیر ترین افراد کسی جنگ، ماحولیاتی تبدیلی یا پھر کسی اور ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے باقی دنیا واقف نہیں ہے؟ یاد رہے دوستو کہ جنگوں کو پیدا کرنے کے لیے، جنگوں کو چلانے کے لیے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت سارا کمایا ہوا پیسہ جنگوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ گزشتہ 6 سالوں کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ واحد چیز ہے جو نئے خطرات کی فہرست میں شامل ہوئی ہے۔ چیٹ GPT بنانے والی کمپنی اوپن AI سے وابستہ چیف سائنسدان ایلیا اس بات سے متفق ہیں کہ سائنسدان آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI بنانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ دوستو یہ وہ مقام ہے جب مشین یا مصنوعی ذہانت انسانی ذہانت کے برابر آ جائے گی۔
چیف سائنسدان ایلیا نے اپنے ساتھیوں سے ایک ملاقات میں کہا تھا کہ کمپنی کو AGI کی ریلیز سے قبل اہم افراد کے لیے زیر زمین پناہ گاہیں بنانی چاہیے۔ یہ دوستو اس جانب اشارہ تھا کہ معروف اور بڑے سائنسدان اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے وہ مالکان جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کر رہے ہیں وہ بظاہر بہت خوف زدہ ہیں کہ نہ جانے ایک دن کیا ہوگا۔ اس صورتحال میں دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI کب آئے گی اور کیا اس کے آنے سے واقعی اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ عام افراد اس سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے بڑے اداروں کے سربراہان کا کہنا ہے کہ AGI ناگزیر ہو چکی ہے، یعنی وہ ضرور آئے گی۔ اوپن AI کے سربراہ سیم آلٹ مین نے 2024 کے اختتام پر کہا تھا کہ یہ کئی افراد کے اندازوں سے بھی پہلے آ جائے گی۔ کئی ماہرین کا کہنا تھا کہ AGI کے آنے میں 5 سے 10 سال لگیں گے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ AGI سن 2026 تک ریلیز ہو سکتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ AI دنیا میں تیزی سے بڑھنے والی ٹیکنالوجی ہے اور دنیا کی کئی کمپنیاں AI پر کام کر رہی ہیں۔ بھارتی ریاست کرناٹکا کے شہر بنگلورو کے ایک پرائیویٹ بینک کی وائی فائی ID پاکستان زندہ باد کے نام سے تبدیل ہونے کے بعد دوستو بھگدڑ مچ گئی۔ 2 دن پہلے گوردھن سنگھ نامی شہری نے بنگلورو کے ایک پرائیویٹ بینک میں وائی فائی دیکھنے کے بعد پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ شکایت درج کروانے والے شہری کا تعلق سخت گیر ہندو تنظیم وشوا ہندو شکایت درج کروانے والے شہری کا تعلق دوستو سخت گیر ہندو تنظیم یوتھ ونگ بجرنگ دل سے بتایا گیا ہے۔ بجرنگ دل کے کارکنوں نے الزام لگایا ہے کہ اس علاقے میں ملک دشمن عناصر کام کر رہے ہیں۔ دوستو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسی شخص کا کام ہے۔ معاملے کی تشفیش کے لیے جب اس شخص سے رابطہ کرنا چاہا، پولیس کا کہنا ہے تو وہ بینک سے جا چکا تھا، حتیٰ کہ اب اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ نادرا نے عدالتی حکم پر عمران خان کی بہن علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا ہے۔ عدالت کے جج نے علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کی، مگر علیمہ خان اور ان کے وکلاء آج بھی عدالت پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر 6ٹی مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی تسلی ایک بار ہو چکی ہے، 1-2 بار پھر ہوگی تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ ایسی نفرت والی باتیں کیوں کرتے ہیں، اپنے ہمسائے کے ساتھ دوریاں پیدا کیوں کر رہے ہیں، اور ہمسایہ بھی دوستو وہ جس کے ساتھ ہمارا ایک لمبے عرصے تک ساتھ رہا ہے، ان کے ساتھ انڈین لہجے کی طرح بات کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان وزیر انڈیا سے اپنی دوستیاں بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے دوستو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، نہ کہ بد زبانی ہونی چاہیے۔ آپ کی طرف سے اگر زہریلے بیان اس طرف جائیں گے تو پھر اس طرف سے بھی زہریلے بیان آئیں گے۔ اس سے مذاکرات کیا خاک کامیاب ہوں گے؟ مذاکرات ابھی چل رہے ہیں اور زہریلے بیان بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مذاکرات ناکام کرنے کی بذات خود ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بھارت ہم سے بڑی قوت ہے، مار کے حق 10-12 گھنٹے چلا اور پھر ان کو آرام آ گیا، جبکہ بھارت کی فوج ہم سے 5 گنا زیادہ ہے۔ میں فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے متفق ہوں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہی ہونے چاہیے، لیکن جب تک ان کی تسلی تشفی نہیں ہوگی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کی تسلی ایک بار ہو چکی ہے، 1-2 بار پھر ہوگی تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو رانا ثناء اللہ کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی توڑے دار بندوقوں سے کئی بڑوں کو اپنے ملک سے بھگا دیا تھا۔ ہم ایسے لوگوں سے پنگا کیوں لے رہے ہیں؟ پہلے روس کے لیے ہم نے ان کو تیار کیا، ان کے لوگ ہمارے ہی مدرسوں سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہیں۔ میرے خیال سے دوستو اتنی زہریلی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی آرمی سے ایسا کبھی کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا۔ اگر ان کی کوئی پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے تو وہ بڑے مہذب لہجے میں بات کرتے ہیں۔ کبھی DGISPR نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پہاڑوں میں ان کو
دھکیل دیں گے، ان کو غاروں میں دھکیل دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال دوستو، طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی بات سنیں، بجائے کہ تیسرے محلے میں جا کر دوستیاں اپنیاں قائم کریں۔ بھارت سے ان کی نیچرل دوستی بنتی ہی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا اپنا لہجہ اور الفاظ درست کر لیں تو شاید مشکلات حل ہو جائیں۔ سہیل آفریدی نے اگر عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے مشاورت کرنی ہے تو کر لیں۔ عشق، لیڈر اور اتنی لمبی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔